السلام علیکم ناظرین، ڈڈیال لیکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل۔ گزشتہ دنوں صبح سویرے تھانہ پولیس ڈڈیال نے دان گلی کے مقام پر کارروائی کی اور اس کارروائی میں انہوں نے اسلحے کی بڑی کھیپ جو ہے وہ پکڑی۔ دان گلی چیک پوسٹ پر تعینات امجد شاہ اور کانسٹیبل محمد شفیق نے جس مردانگی اور جس دلیری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے اس پر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسلحہ لایا جا رہا تھا اس کے جو مین کردار تھے آخر وہ کون لوگ تھے، اور جن لوگوں کے لیے یہ اسلحہ لایا گیا تھا کیا وہ لوگ پولیس کی حراست میں آ سکیں گے؟ اور اتنی بڑی جو کھیپ تھی اسلحے کے حوالے سے جو ہنگو سے لائی گئی تھی، جو صبح سویرے چاہتے تھے کہ ہم یہاں سے نکل کر یہ جو اسلحہ جو ان کا جو مین مرکز تھا اس مرکز پہ وہ بچانا چاہتے تھے، لیکن دوران ناکہ بندی جو پولیس تھانہ ڈڈیال کے اہلکار تعینات ہیں دان گلی چیک پوسٹ پہ، انہوں نے بڑی جوامردی اور ہمت سے جو ہے نا انہوں نے اس گاڑی کو روکا اور دوران چیکنگ ایک اسلحے کی بڑی کھیپ جو ہے وہ اس گاڑی سے برآمد ہوئی۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ آئے روز ایسے واقعات جو لوگ کر رہے ہیں آخر وہ لوگ کون ہیں، اور وہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ غیر ریاستی افراد کی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ جن لوگوں کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے ان کے خلاف بھی دوبارہ سے ان کو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ تھانہ پولیس ڈڈیال لے اور ان کو دوبارہ رجسٹر کرے۔ اگر ان کو رجسٹر نہیں کرتی تو ایسے غیر مقامی اور غیر ریاستی افراد جو ہیں یہ آئے روز ہمارے ڈڈیال کے اوپر ایسے جو ہے نا اقدامات کرتے رہیں گے جس سے اہلیان ڈڈیال کو نقصان ہوتا رہے گا۔ کمل مطلوب کیس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو دیگر معاملات ہیں اس میں غیر ریاستیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو میری ایس ایس پی اور ڈی آئی جی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ رجسٹریشن کے عمل کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کروائیں، اور جن لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے ان کو بھی جو ہے نا وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا جائے کہ آپ کی رجسٹریشن کی مدت ہم ختم کر رہے ہیں اور آپ نئے سرے سے نئی ڈاکومنٹیشن دے کر جو ہے نا تھانہ پولیس ڈڈیال میں اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ ڈڈیال کے اندر اس وقت جو ہیں وہ 70% جو ہیں وہ غیر مقامی اور غیر ریاستی لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کی 3 نسلیں یہاں پہ ہو چکی ہیں۔ لیکن ڈڈیال میں جتنے بھی کیسز ہوئے، جتنے بھی معاملات ہوئے، ان معاملات میں سمجھتا ہوں کہ غیر ریاستیوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ڈڈیال کے مقامی لوگ جو ہیں وہ جرائم میں تقریباً 10 سے 15% ہیں، جبکہ غیر ریاستی جو ہیں وہ 70 سے 80% جو ہیں وہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ڈڈیال کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کرایہ دکانیں، کرایہ مکان، کوٹھیاں اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ان غیر ریاستیوں کو دینے سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی غیر ریاستی کسی کے گھر میں، کسی کے مکان میں آتا ہے تو اس کی بھی جو ہے نا پوری انویسٹیگیشن کرتے ہوئے جو ہے نا اس کو مکان دیا جائے، اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لیا جائے، اس کے جو دیگر لوازمات ہیں وہ پوری کر کے جو ہے نا وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان غیر ریاستیوں کو مکان کرایوں پہ دیں۔ لیکن ڈڈیال شہر کو چھوڑ کے جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں جیسا کہ کٹھاڑ ہے، خادم آباد ہے، اور ہمارے ساتھ دیگر جو 7 یونین کونسلز ہیں جن میں کٹھاڑ بھی آتا ہے، خادم آباد بھی آتا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو اکثریت میں جو ہے نا وہ غیر مقامی لوگ جو ہیں لوگوں کے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ ان کو ہمارے لوگوں نے کوٹھیاں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں اور اوپر سے خرچہ بھی انگلینڈ سے ان کو بھیج رہے ہیں۔ پولیس جب تک ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں نہیں کرے گی اس وقت تک ان جرائم کو روکنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ تھا، لیکن میں ڈڈیال کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان غیر مقامی اور غیر ریاستی لوگوں سے بچ کے رہیں۔ دیکھیں کہ آئے روز یہ ایسے واقعات کر کے یہ لوگ پھر بھی ہم ان لوگوں پہ جو ہے نا وہ مطمئن ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑے صحیح ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ وارداتی ہے، کرمنل ہے۔ تو تھانہ پولیس ڈڈیال اور ایس ایس پی صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ بہت جلد نوٹس لیں گے، اور جس طرح رجسٹریشن کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔